کبھی کبھی دل اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے سینے پر کوئی پہاڑ رکھا ہو۔ نیند اڑ جاتی ہے، دل بیٹھنے لگتا ہے، دماغ الجھنوں میں پھنس جاتا ہے۔ تم اکیلے کمرے میں بیٹھے سوچتے ہو، کیا واقعی میرا کوئی سہارا نہیں ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ کیا میں کبھی سکون پا سکوں گا؟ اگر تم بھی یہی محسوس کر رہے ہو تو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، سنو، یہ اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد۔ یہ آیت کریمہ تمہارے اندر اترنے کے لیے ہے، تم جو ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے ہو۔ تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ سکون کسی انسان، پیسے، رشتے، دنیاوی چیز میں نہیں، بلکہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تم نے کتنے بار ٹینشن میں بیٹھ کر کسی انسان سے بات کی، کسی دوست کو رو رو کر بتایا، مگر کبھی فجر کے بعد اللہ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں دیتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم واپس اس کی طرف لوٹ آؤ۔ تم کہتے ہو میری زندگی بہت مشکل ہے، اور اللہ جواب دیتا ہے، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ سورہ بقرہ۔ یعنی اگر تم پر آزمائش آئے تو سمجھو تمہارے اندر وہ برداشت ہے جو باقیوں میں نہیں ہے۔ اللہ تمہیں کمزور نہیں سمجھتا، اسی لیے تمہیں چنتا ہے تاکہ تم صبر سے جنت والوں میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں خوف اور سوچوں کا طوفان ہے۔ تم ہر لمحہ سوچتے ہو، اگر ایسا ہو گیا تو، اگر یہ نہ ہوا تو، اور یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان تمہارے کان میں کہتا ہے، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور مجھ پر توکل کرتے ہیں۔ تو کیوں ڈرتے ہو؟ جس کے ہاتھ میں تمہاری سانس ہے وہ تمہیں بھول نہیں سکتا۔ جب تم روتے ہو تمہیں سنتا ہے، جب تم گرتے ہو وہ تمہیں تھام لیتا ہے، جب تم ہار ماننے لگتے ہو وہ دل میں ایک نئی ہمت ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو، وہ اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ کبھی کبھار تم جو مانگ رہے ہو وہ نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تمہیں اس سے بہتر دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تم سمجھ نہیں پاتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ تم جلدی میں ہو، مگر اللہ وقت کے سب سے بہتر لمحے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے جب تمہیں عطا کرے تو تمہارا دل بھی تیار ہو، تمہارا ایمان بھی مضبوط ہو، اور تمہارا شکر بھی کامل ہو۔ جب ٹینشن بڑھے، جب آنکھوں میں آنسو آئیں، تو سمجھ لو اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے اندر جو اضطراب ہے وہ ایک دعوت ہے اللہ کی طرف پلٹنے کی۔ تمہیں سکون اسی وقت ملے گا جب تم دل سے کہو گے، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں لیکن تیرے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر تم نے اس وقت بھی یہ الفاظ دل سے کہہ دیے تو یقین کرو تمہاری قسمت بدلنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تمہاری فکر کر رہا ہے، تمہیں چن رہا ہے، تمہیں قرب میں بلا رہا ہے۔ جب دل بوجھل ہو، جب ہر طرف اندھیرا لگے، جب امید کے سارے دروازے بند نظر آئیں، تو انسان کے اندر صرف ایک صدا گونجتی ہے، کاش کوئی سن لے، کاش کوئی سمجھ لے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب قرآن تمہیں پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم رک کر اس کے الفاظ سنو، کیونکہ ان میں تمہارے دکھ کا علاج، تمہارے غم کی دوا اور تمہارے دل کا سکون چھپا ہے۔ آؤ دیکھو وہ 5 آیات
جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہیں، جو تھکے ہوئے انسان کو نیا جنم دیتی ہیں۔ پہلی آیت: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ شرح۔ یہ آیت اللہ کا وعدہ ہے، دکھ کبھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے، بس تمہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ تم مشکل کو رونا سمجھو گے یا اللہ سے جڑنے کا موقع۔ جب تم صبر کرتے ہو، تمہاری قسمت کا پہیہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت: اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق۔ تم دنیا والوں سے امید رکھتے ہو اور وہ تمہیں توڑ دیتے ہیں، لیکن جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اگر تمہارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کافی ہے تو تمہارے غم خود کم ہونے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ تیسری آیت: اور تیرے رب کی رحمت کی امید نہ چھوڑ۔ سورۃ الزمر۔ یہ آیت ان کے لیے ہے جن کے دل میں شرمندگی ہے، جو سوچتے ہیں کہ شاید اب اللہ مجھے نہیں بخشے گا۔ نہیں، اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر تم آنسوؤں کے ساتھ پلٹ آؤ تو وہ تمہیں پہلے سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ اللہ کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ چوتھی آیت: جو صبر کریں اور معاف کر دیں تو یہ بڑے حوصلے والے کاموں میں سے ہیں۔ سورۃ الشورى۔ جب تم پر ظلم ہوتا ہے اور تم پھر بھی اللہ کے لیے خاموش رہتے ہو تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ صبر کمزوری نہیں، یہ ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تمہارے ضبط کو گنتا ہے، تمہارے آنسو کو دیکھتا ہے اور تمہارا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ پانچویں آیت: بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ سوچو، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے خلاف کون ہو سکتا ہے؟ جب تم صبر کرتے ہو تم اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہو۔ وہ تمہیں وہاں لے جاتا ہے جہاں تم خود کبھی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 5 آیات وہ انوارک ہیں جو تمہارے غموں کے اندھیروں کو چیر دیتی ہیں۔ اگر تم روزانہ ان آیات کو دل سے پڑھو، سمجھو، ان پر یقین رکھو تو تمہاری سوچ بدل جائے گی، اور جہاں سوچ بدلتی ہے وہیں تقدیر بھی بدلتی ہے۔ جب ٹینشن تمہارے دل پر بوجھ ڈالے تو ان آیات کو اپنا روحانی نسخہ بنا لو۔ انسان تھک جاتا ہے لیکن اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ بس ایک لمحے کو دل سے کہہ دو: اے میرے رب، میں تیرے سامنے ہار مانتا ہوں، مجھے تھام لے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی دل اتنا تھک جاتا ہے کہ لفظ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سوچ رک جاتی ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، اور انسان صرف اتنا کہہ پاتا ہے: اے اللہ، میں واقعی تھک گیا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بہت قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب کہ تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اس کی رحمت کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ اللہ تمہارے ٹوٹنے سے ناراض نہیں ہوتا، وہ تمہارے آنسوؤں کو اپنے عرش تک پہنچنے دیتا۔ جب سب چھوڑ جائیں تو یاد رکھو اللہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا سننے والا، دیکھنے والا اور سہارا دینے والا ہے۔ جب تم سجدے میں رو پڑتے ہو، اللہ کہتا ہے: میں سن رہا ہوں، میرے بندے، تم اکیلے نہیں ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا: دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو دل اللہ کے ذکر سے جڑ جاتا ہے اس کے لیے دنیا کی کوئی ٹینشن، کوئی دکھ، کوئی تنہائی باقی نہیں رہتی۔ اب آؤ دل سے یہ دعا مانگو: اے میرے رب، میرے دل کے بوجھ ہلکے کر دے، میری فکر کو رحمت میں بدل دے، میری تھکن کو سکون میں بدل دے، اور میرے اندر روشنی بھر دے۔
جو تیرے قریب ہونے سے ملتی ہے۔ یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، بکھر گیا ہوں، اب تو ہی میرا سہارا بن جا۔ جو تقدیر میرے حق میں بہتر ہو میرے سامنے آسان کر دے، اور جب میں دعا میں کمزور پڑ جاؤں تو اپنی رحمت سے میری دعا خود پوری کر دے۔